کیونکہ کوئی مجبوری تو ہے نہیں وہاں جانا. یا تو نا کسی کام سے آدمی کہیں گیا ہوا ہو, جب سے ہوٹل میں کھانا کھانا ہے, بھوک لگ رہی ہے, وہاں اس نے میوزک لگا دیا, تو کھانا تو ایک مجبوری والی چیز ہے نا بھائی, بھوک لگی ہے تو آدمی کسی نہ کسی ہوٹل میں تو جائے گا. بس میں بیٹھا ہے, W11 نے گانا لگا دیا, تو اب اٹھو گے تو ہو سکتا ہے 4L میں بھی لگا ہوا ہو, تو یہ تو ایک مجبوری ہے, اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. دعوت قبول کرنا سامنے والے کی خوشی کی خاطر ہوتا ہے. جب آپ کسی کی انویٹیشن پہ جاتے ہیں تو اصل میں آپ اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انویٹیشن, اپنی دعوت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کو تکلیف ہو. تو آپ مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ میوزک اس کو اچھا نہیں لگتا, یہ والا میوزک نہیں, کوئی بھی میوزک, کیونکہ یہ والا اچھا نہیں لگتا تو چلو بدل دیتے ہیں, دوسرا لگا دیتے ہیں ٹھیک. تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اٹھ کے واپس چلے جائیں, کیونکہ کوئی مجبوری نہیں ہے دعوت میں شرکت. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو مجبوری ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, اللہ کو ناراض کرنے میں رشتہ داری کا کوئی حق نہیں ہے. دیکھو رشتہ داری جوڑنے کا حکم اس لیے ہے نا کہ ریلیشن ہے, تو سب سے پہلا ریلیشن تو اللہ اور بندے کا ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو ناراض کرو اور بھائی کو خوش کر دو, تو اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں اسلام بنانا چاہتا کہ وہ آپ رشتہ داری میں ساری حدود ہی. اب تو یہاں تک ہونے لگا ہے کہ میوزک کے بعد پھر ڈانس بھی ہوتا ہے, ناچ بھی ہوتا ہے, کزنیں ناچ رہی ہوتی ہیں, کزنوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر گئے تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, پھر کل بوتلیں بھی چلیں گی, پھر وہ کہیں گے تھوڑی سی آپ بھی پی لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے پی لی کہ ناراض نہ ہو. یہ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس میں یہ کہ رشتہ داری اللہ کو ناراض کر کے جوڑنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, انہوں نے آخر میں سوال پوچھا, ایسا کیا کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیندار آدمی کو چاہیے کہ دین پہ مضبوطی سے چلے, اس میں تو لچک دکھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, لیکن کسی اور طرح سے اس کی تلافی کرے. ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیتا ہے, بھائی اینٹی بائیوٹک تو کھانی پڑیں گی, انفیکشن ہو جائے گا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اینٹی بائیوٹک جب کھاتا ہوں تو پیٹ میرا خراب ہوتا ہے, بھائی 2 گولی فلیجل بھی ساتھ میں کھا لو, انٹامائزول DS بھی, بولو نا کیا ہو گیا, لکھ کے دے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یار یہ 2 ساتھ میں, جہاں آگمنٹن کھا رہا ہے تو 1 فلیجل بھی ساتھ میں ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا یار, کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا, اتنی آسان اردو میں بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر یہی کرے گا نا, میں پیٹ خراب ہو رہا تھا, چلے جہاں اتنی کھا رہا ہے 1 پیٹ کی بھی لگا لے ساتھ میں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بکرا پالا ہوا تھا, ان کو بکرے پالنے کا شوق تھا. وہ چھوٹے چھوٹے بکرے کے بچے لاتے تھے, ان کو اتنا ٹھونس, کیونکہ بقرعید تک انہوں نے تیار کرنا ہوتا تھا اس بکرے کو, پھر مقابلے میں بھائی یہ بکرا ہے وہ خاندانی, تو وہ بکرے کو نا اتنا کھلاتے تو وہ اتنا موٹا تازہ ہو جاتا ہے 1 سال میں. 1 سال کا بکرا لیتے, اور سوری یعنی 1 سال کا نہیں, بچہ بکرا لیتے اور اس کو ٹھونس ٹھونس کے نا وہ اتنا بڑا گینڈا بنا دیتے. میں نے کہا اس کو کھلاتے کیا ہو, انہوں نے کہا صبح اتنے چنے, کالے چنے, اور پھر دودھ, بھینس کا دودھ بھی پلا رہے تھے اس کو. میں نے کہا اتنا کھلا رہے ہو اور یہ پیدل بھی نہیں چل رہا, تو یہ ہضم کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک حکیم سے میں نے چورن بھی لیا ہوا ہے, تو بھینس کا دودھ پلایا, پتہ نہیں ½ کلو 1 کلو, اتنے کالے چنے بھگو کے وہ چنے کھلائے, تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی باڈی بلڈر بھی نہیں ہضم کر پاتا. پھر وہ چورن اس کے ساتھ, تو ہماری قوم چورن کچھ بھی کھا لے, چورن کا آپشن الحمدللہ ہمارے پاس ہوتا ہے. دعوتوں میں چورن رکھ کے لے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, چورن کا آپشن ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, رشتہ داری جوڑنا بذات خود ایک شریعت کا حکم ہے. ہمارے ہاں دیندار حضرات یا تو گڑبڑ کرتے ہیں کہ وہ دینی کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پہ, اگلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھو رشتہ داری جوڑنا جیسے آپ پر لازم ہے اس پر بھی تو ہے نا. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا میرے بھائی کی شادی ہے, اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس بھی ہوگا لڑکیوں کا, تو میں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا جائز نہیں ہے جانا. فرمایا کہ بھائی ناراض ہو جائے گا, رشتہ ٹوٹ جائے گا. حضرت فرمایا کہ اس بھائی کو بھی تو آپ کا خیال کرنا چاہیے نا. وہ اپنے ناچ گانوں پہ, اپنے بری رسموں پہ اتنا مضبوط ہے کہ میرا یہ بھائی آئے یا نہ آئے, میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے.
تو وہ بے دینی پر رشتہ داری توڑنے کے لیے تیار ہے. اصل میں تو اس کا فرض ہے کہ یار یہ چیزیں ناچ گانا فرض تو نہیں ہے نا, شادی تو اس کے بغیر بھی ہو جائے گی. تو میرا ایک بھائی چونکہ مولوی ٹائپ کا ہے, ٹھیک ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, وہ اس کا اپنا نظریہ ہے, لیکن ہے تو میرا بھائی, تو میں اپنی شادی میں اپنے بھائی کو بلانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کروں گا. بعد میں ایک الگ سے میں کر لوں گا, یہ اس سے بڑا پروگرام کر لوں گا. وہ اب لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بے دین آدمی آج بڑا مضبوط ہے, دیندار بیچارے بے پیندے لوٹے کی طرح گھومتے رہتے ہیں. تو کانفیڈنس پیدا کرو, بولا ایسی کی تیسی نہیں ہوگا, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو, نظریات پہ میرے بھائی سمجھوتا نہیں ہوتا. اب کرنا کیا ہے, لیکن رشتہ داری ہم نے جوڑنی بھی ہے, تو اس کی تلافی کے لیے میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب آگمنٹن کھائیں گے پیٹ خراب ہوگا تو 2 گولی فلیجل کی بھی رکھیں. جب آپ رشتہ داروں سے اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم اس شادی میں نہیں آ سکتے, اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو رشتہ داری ٹوٹے گی. تو پھر 2 گولی فلیجل کی وہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی کزن کی شادی تھی, تھے کیا ہیں ابھی, ان کی کزن کی شادی تھی, تو پھوپھی ذات بہن کی. تو ان کی پھوپھی نے ان کو کہا کہ آپ بھی آئیں گے. ان کو پتا تھا کہ میں اس محفل میں بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا, ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے ان کے, اور یہ اس طرح کی غلط ہوں گی. اب یہ ایسے منع کر دیتے, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو رشتہ داری ٹوٹتی. تو انہوں نے بڑے بہانے کیے, دیکھیں میں نہیں آ سکتا, میں یوں ہے, ہر آدمی کو ہر چیز سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس گیا شادی سے پہلے. میں نے کہا دیکھیں اس دن میرا اس کو سفر رکھ لیا تھا انہوں نے کہ مجھے کہیں جانا ہے, خود بخود جان بوجھ کرنا کہ یار یہاں سے بھاگو کسی طرح سے, اور جا کے ان کے ہاتھ میں کچھ نوٹوں کی گڈی تھما دی. کیا تھما دیا؟ نوٹوں کی گڈی, کہ دیکھو آپ کی بیٹی میری بہن لگتی ہے رشتے میں, چچا زاد بہن, پھوپھی زاد بہن ہے, اور میرا فرض بنتا ہے میں بھائیوں کی طرح اس کی خدمت کروں گا. تو ظاہر ہے شادی ہو رہی ہے, خرچہ پانی ہوتا ہے, تو یہ آپ رکھ لیں, کوئی بھی کام ہو مجھے بتائیے گا, میرا ذرا کیا ہے سفر ہے, کہیں جانا ہے. تو کہنے جتنے کزن تھے, جتنے رشتہ دار تھے, اور ان میں سب سے زیادہ مخالفت پھوپھی کی طرف سے ہو رہی تھی کہ یہ کمبخت نہیں آئے گا, یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں, یہ رشتہ داری جوڑنے کی باتیں بہت کرتے ہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے, ان کو مولویوں نے برباد کر دیا, دیکھو بہن کی شادی ہو رہی ہے نہیں آ رہے, کیسے نالائق ہیں. کہہ رہے ہیں جب روکھڑا ان کے ہاتھ میں گیا ہے, صحیح ہے نا, روکھڑا جانے کا فوری رزلٹ سامنے آیا کہ میرے سے بڑا مدعی سست اور گواہ چست والا حساب ہو گیا. اب ان کا بیٹا کوئی بھی کہتا ہے یار وہ کیوں نہیں آ رہا, تو پھپھی کہتی ہیں بھائی انسان کو 10 کام ہوتے ہیں, یہ نہیں بتا رہی پیسے دے کر گیا ہے. بھائی دیکھو انسان ہے, ہمیں بھی تو بعض دفعہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, 10 کام ہوتے ہیں انسان کو. اب وہ دفاع کر رہی ہیں, تو اصل میں تھوڑا قربانی دینی پڑتی ہے. میں نے بیان کیا تھا نا کہ ایلفی توڑنے کے لیے جاپان کا ایلفی استعمال ہوتا ہے نا, تو اللہ نے بھی رشتہ داری جوڑنے کے لیے جو ایلفی ہمیں دی ہے وہ کیا ہے, پیسے. اب غریب آدمی کہہ سکتا ہے پھپھی کو انہوں نے تو پیسے لفافے میں دے دیے, میرے پاس پیسے, میری تو شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسے نہیں ہے میرے پاس, ورنہ کزن سے پہلے تو میری ہونی چاہیے تھی نا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے کہ یار میں تو اس سے بڈھا ہو گیا میں, اور وہ میری جوان کزن کی شادی ہو گئی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ پھپھی کو کیا دو. یہ تو وہی ہو گئی کہ وہی شعر ہو گیا کہ جناب پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. مفتی صاحب ہماری تو شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ پیسے نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو دوسروں کی شادیوں پہ ہم کیا کریں, پیسے خرچ کریں, تو دل جلانے کی بات کر رہے ہو نا. تو بھائی ضروری نہیں ہے, جب پیسے نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دوسرے طریقے بیان کیے. آپ نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ. یہ ایک ایگزامپل دی ہے. کوئی اور ایسا عمل کر لو, پھوپھی سے یہ کہو کہ جی میرا ایک دوست ہے, تمبو کا انتظام انشاءاللہ اس سے آپ کیا رہے, ٹینٹ وہ لگوا دے گا. ٹھیک ہے, تعلقات, غریب آدمی کے تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا. مناسب ریٹ پہ آپ کو تمبو کون دلوائے گا. اب تو تمبوؤں میں شادیاں نہیں ہوتی, پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. کچھ بھی کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا, محبت کے 2 بول بول لو. کوئی مسئلہ ہو مجھے ضرور بتانا بھائی, کوئی شکایت ہو ہونے والے میاں کی طرف سے, اس کزن کو فون کر کے بول دو کہ بھائی اس کی طرف سے کوئی شکایت. شروع میں نہ بولو ورنہ وہ شکایتیں نکالنا شروع کر دے گی. کچھ بھی اچھے الفاظ منہ سے ادا بولو بھائی, کیے جا سکتے ہیں. کچھ بھی اچھے الفاظ کیے جا سکتے. بھائی اور کوئی کام ہو, بہانہ کر دو مجھے کہیں جانا ہے, جھوٹ بہانہ نہ ہو, واقعی جانا اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا, کہیں نکل لو. اب آپ کو آگے کرائے کے پیسے نہیں ہے, کہاں چلے جائیں, تو پیدل چلے جاؤ, مجھے کہیں جانا ہے, اس میں کیا ہے, واکنگ کرو.
کہیں جانے کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. کہیں بھی جانا ہے, آپ واش روم جانا ہے, آپ نے, آپ کیسے مجھے بہت ضروری کام سے پھپھی کہیں جانا ہے, میں اس دن نہیں آ سکتا کیونکہ اس دن مجھے کہاں جانا ہے, دل میں نیت کرو. کچھ بھی کر سکتے ہو, جھوٹ نہ بولو. تو اب اس میں کوئی اچھا بول لیا کہ بھائی دیکھیں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے میں جو ہے اب کوئی کام میرے ذمے ہو, کرسیاں بھی نہ لگوائیں, وہ تو شرکت ہو جائے گی نا وہاں جا کے. تمبو وہ ختم ہو گیا, وہ تو ہال میں شادی ہوتی ہے. ہال والے کو میں بول دیتا ہوں بھائی ذرا کہیں میرا تعلق ہے, کوئی دوست ہے, اس سے میں نکلوا لیتا ہوں, تھوڑا کھانا کیا کر دے گا آپ کے لیے مناسب ریٹ پہ. اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت ہر ایک کو دی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. وہ بالکل فارغ بیکار دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں الٹا پتہ ہی ہو کیا رہا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ دیندار آدمی اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو نہیں چھوڑتے وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں, فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. میں اس بے حیائی والی شادی میں نہیں جاؤں گا جس میں ڈانس ہو رہا ہو, یہ غیرت ہے, شرم اور غیرت کا جنازہ نکل رہا ہو کھلے آنکھوں. تو اتنے تانے کہ اصل میں اس موقع پہ یہ ٹھا کر کے ان کو لگ رہا ہوتا, یعنی آپ ان کو کہہ رہے ہوتے آپ بے غیرت ہیں ایک نمبر کے. اس کا مطلب کیا ہے, آپ اپنی پھوپھی کو کیا کہہ رہے ہیں, اگرچہ صراحتاً نہیں کہا لیکن ایک جنرلی ایک بیان ممبر پہ اس کا بات کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب کوئی خاص واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس واقعے پہ جب آپ وہ چیز فٹ کرتے ہیں تو ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے. دیکھو میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں کہ پاکستان میں عدالتی نظام بہت ظلم ہے اس میں, تو کوئی اتنا برا نہیں ہوگا. لیکن سارے ججز بیٹھے ہوئے ہوں اور میں کہوں ججوں میں کرپشن بہت ہے, جج بولیں گے یار یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آپ نے بولا ہے یہاں پہ ہم کرپٹ ہیں. تو اس موقع پہ جب آپ یہ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, یہ پرلے درجے کی بےہودگی ہے, اس کا مطلب آپ اپنی پھوپھی کو اور پھپھا کو کیا بول رہے ہو, آپ پرلے درجے کے وہ ٹھا کر کے لگ رہی ہوتی, پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت کے ساتھ عمدہ طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دو. جب آپ نے بارات کا یا ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, اس سے میسج یہ جائے گا کہ آپ کو کہ دل میں رشتہ داروں کی قدر نہیں ہے. تو اب آپ نے کسی دوسرے طریقے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے دل میں رشتہ داروں کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے. داغ دکھانا, بات نہیں آ رہی سمجھ.